سلام اور آداب۔ محرم الحرام کی آمد ہے اور اس مہینے میں انسانی تاریخ کا ایک اندوناک واقعہ پیش آیا تھا اور جس نے پوری تاریخ کو متاثر کیا اور مسلمانوں کی تاریخ کو خاص طور پر، یعنی امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا اپنے دور کے حکمران یزید کے خلاف قیام کرنا، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے اور ہر سال اس کو بنایا جاتا ہے اور مختلف مجالس سے اس پہ منعقد ہوتی ہے، جس میں علماء کرام، خاص طور پر ہمارے اہل تشیع سے تعلق رکھنے والے علماء کرام امام حسین کے قیام اور اس کے مقاصد، اہداف وغیرہ پر گفتگو کرتے ہیں، مجلسیں پڑھتے ہیں، مصائب پڑھتے ہیں۔ تو اس مرتبہ ہم کوشش کریں گے کہ محرم الحرام میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو اس حوالے سے بھی کی جائے۔ یعنی ہم جو گفتگو کریں گے وہ خاص طور پر جو مسلمانوں کے ہاں ایک مسئلہ فقہ اور کلام کے اندر خاص طور پر بہت زیر بحث رہا ہے اور اب بھی رہتا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کا یزید کے خلاف نکلنا اور اس کو چیلنج کرنا اور یزید کے بیعت نہ کرنا اور بیعت نہ کر کے آپ کا کوفہ روانہ ہونا، یہ جو سب کچھ ہے، کیا اس کا تعلق اس مسئلے سے بنتا ہے؟ اگر بنتا ہے تو کس حد تک بنتا ہے، اور اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ یعنی وہ بنیادی مسئلہ ہے کہ کسی بھی حکمران کے خلاف خروج کرنا یا اس کے حق حکمرانی کو تسلیم نہ کرتے ہوئے اس سے بغاوت کر دینا، اور اس شخص کو جو کہ حکومت کے عہدے پر براجمان ہے اس کو چیلنج کرنا، اور چیلنج کرتے ہوئے آخری حد تک چلا جانا کہ اس کے خلاف آپ کو اگر مسلح جد و جہد بھی کرنی پڑے تو وہ کرنا، جس کو عام طور پر خروج کی بحث کہا جاتا ہے۔ کلام اور فقہ کی کتابوں میں اس حوالے سے بہت تفصیلی مباحث موجود ہے، تو اس حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس دور کا کے حالات کیا تھے مختصراً، اور پھر یہ کہ یزید کی شخصیت کس قسم کی تھی، اور جو شدید مخالفین ہے یزید کے ان کا کیا خیال ہے، جو اپنا آپ کو معتدل سمجھتے ہیں ان کا نقطہ نظر کیا ہے، اور جو لوگ یزید کو بالکل درست سمجھتے ہیں ان کا نقطہ نظر کیا ہے، اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ اور پھر یہ بتائیں گے کہ امام حسین نے جو یزید کے خلاف جو قیام فرمایا آپ نے اس ظلم کی حکومت کے خلاف، تو کیا یہ قیام جو ہے یہ حاکم کے خلاف خروج کے ضمن میں آتا ہے؟ کیا یہ جو ان کا عمل ہے، کیا یہ قیامت تک کے لیے قابل استشہاد ہے؟ اور کیا حضرت امام حسین کا جو یہ عمل ہے، کیا خود اہل تشیع کہ ہاں اس سے متعلق جو مختلف تصورات ہے اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ ان کے ہاں، یعنی اہل تشیع کے ہاں کے علماء کرام جو ہے وہ اس حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اہل سنت کے جو لوگ ہیں یا ان کے جو علماء کرام ہیں ان کا کیا موقف ہے اس حوالے سے، کیا وہ اس کو قیامت تک آنے والے حکمرانوں کے خلاف نکلنے کے لیے، ان کی حکومت کو جائز نہ تسلیم کرنے کے لیے اس سے استشہاد کرتے ہیں۔ اسی طرح جو خروج کی جو بحث ہے اس کے حوالے سے اہل سنت کا موقف کیا ہے اور اہل تشیع کا موقف کیا ہے۔ اسی طرح امام حسین کے قیام کے بنیادی اہداف کیا تھے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ عام طور پر اس سے بہت بات ہوتی ہے، اس سے بہت کتابیں لکھی گئی ہے، بہت لوگوں نے اس پہ کام بھی کیا ہے،
تو پھر آپ کا کہیں بات ہو تو لوگ یہ کہتے ہیں بھائی اس میں یہ کون سی پوچھنے والی بات ہے یا اس پہ گفتگو ہوگی، کیونکہ یہ تو ان کی گفتگوؤں سے اور ان کی جو خطوط ہے اور ان کی جو مختلف جگہوں پر خطابات وغیرہ ہے اس سے واضح ہے۔ اور جب وہ نکل رہے تھے اور مختلف جگہوں پر جو انہوں نے گفتگو کی وہ سب موجود ہے، تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے، سب کچھ موجود ہے کہ ان کے کیا اہداف تھے۔ تو ایسا نہیں ہے، لکھا ہوا ہے، یہ تو بہت کچھ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، بہت کچھ حدیثوں میں بھی ہے، تو اس کے باوجود اختلاف ہے، اس کے باوجود فہم میں مسئلہ ہے، اس کے باوجود مختلف تعبیرات ہے۔ اسی طرح امام حسین کا جو قیام ہے اس کی بھی مختلف تعبیرات ہے، تو ان مختلف تعبیرات پہ ہم مختصراً روشنی ڈالیں گے اور یہ بتائیں گے کہ جب اسلام کی انقلابی اور سیاسی تعبیر پیش کی گئی تو اس دور میں اس امام حسین کے اس عمل کو انقلابی اسلام والوں نے کتنی اس کو اہمیت دی، اور پھر خود اہل تشیع کی ہاں ما قبل خمینی جو شیعہ فکر ہے اس میں اس کو کس طرح لیا جاتا تھا، اور ما بعد خمینی فکر میں اس کو کس طرح سے لیا جاتا تھا۔ تو اس طرح کے کچھ مباحث ہے جس پہ ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ ملاحظہ فرماتے رہیں، امید ہے آپ کو کچھ نئی باتیں اور کچھ نئے رخ آپ کے سامنے آئیں گے، ہماری کوشش ہوگی لانے کی۔ اختلاف اور اتفاق جو ہے وہ ہر شخص کا اپنے علم اور اس کی فکر اور اس کے مطالعے کے مطابق ہوتا ہے ہر شخص سے، تو ہم جو اس حوالے سے مختلف نظریات پیش کریں گے ان نظریات سے مکمل اتفاق ضروری نہیں ہے، اور ان تمام نظریات کا درست آپ کے سامنے ہونا بھی درست نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ بس محض ہماری کوشش ہوگی کہ ہم انتہائی غیر جانبدارانہ انداز سے ہم گفتگو کریں، اور کہیں پر کوئی مسلکی، مذہبی، اعتقادی، فکری تعصب کو ہم اس کے اندر حائل نہ ہونے دیں۔ تو اس طرح کے کچھ پوائنٹس پر، کچھ نکات پر ہم اگلی ویلاگس میں آپ گفتگو کریں گے، اور محرم میں اس حوالے سے 10 سے 12 پروگرام کرنے کا ہمارا پروگرام ہے، تو امید ہے آپ کو یہ سلسلہ بھی ضرور پسند آئے گا۔